اور یہ حضرت مولانا مقبول احمد صاحب دامت برکاتہم کا خلوص اور ان کی محبت اور ان کے رفقا اور ان کے ساتھ لگے ہوئے دیگر افراد کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اپنی طلب کا اظہار کیا تو اہل مجلس نے جو ہے اس کا انتخاب کر لیا کہ آج کا پروگرام آپ کی اس گاؤں اور بستی میں رکھا جائے۔ اس وقت جو موضوع یہ سخن ہمارا ہے ارتداد اور دینی تعلیم۔ ارتداد کے معنی کیا ہے اسے ہمیں سمجھنا ہے۔ ارتداد یہ عربی لفظ کا ہے اور جس کے معنی ہوتے ہیں پھر جانا، لوٹ جانا، اور اصل معنی یہ ہے کہ مذہب اسلام کو چھوڑ کر کہیں چلا جانا۔ اب چاہے وہ کفر میں جائے، شرک میں جائے، بدھسٹ میں جائے، کسی بھی دھرم میں چلا جائے، مذہب اسلام کو چھوڑ دے تو مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی اور دوسرے دھرم میں چلے جانے کا نام ارتداد ہے۔ آج اس وقت جو ہمارے مسلم آبادی ہے ہندوستان لیول سے اور پورے ملکی سطح سے، خاص طور سے نوجوان بچے اور بچیاں اس کا زیادہ شکار ہیں، اس لیے کہ ان کی دل کی تختیاں بالکل سادہ ہوتی ہیں، اس پر جو محنت کی جاتی ہے وہ جلدی سے نقش پکڑ لیتی ہے، اور اول وہلہ میں جو کوشش ہوتی ہے اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کہیں بھی پاوتی کوئی رسید بنوائیں یا کوئی بل بنوائیں، کہیں سے کوئی سامان لے تو نیچے ایک کاربند رکھتا ہے، اوپر آپ کی بل بنا کر کے دیتا ہے، تو جو اوپر لکھتا ہے وہی نیچے کاربند لکھتا جاتا ہے، لیکن وہ ایک بار، دو بار، تین بار، دسیوں بیسیوں بار جب اس پر لکھا گیا تو اس کی رفتار تھوڑا سلو ہو جاتی ہے۔ تو جس نے پہلی ملاقات جو نوجوان بچے سے کر لیا، نوجوان بچی سے کر لیا، اور اپنے مسلک اور اپنے مذہب، اپنے دھرم کی اس کے سامنے باتیں رکھی اور اس کی سچائی اور اس کی حقانیت کو اس کے سامنے رکھا، اب چاہے وہ حق ہو ناحق ہو، وہ جس انداز سے اس پر رکھے گا وہ کاربند اسی طرح سے نیچے چھاپ کر کے رکھ دے گا، چونکہ یہ بل کوڑا ہے، پہلی بار اس پر قلم چل رہا ہے، تو وہ جو تیز رفتاری اور جلی حروف میں وہ نقش آئے گا، وہ دسیوں بیسوں مرتبہ استعمال کرنے کے بعد وہ نقش سلو ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی جو پہلی محنت ہماری نوجوان پر ہو گئی تو اس محنت کا نتیجہ غلط ہو یا سچ ہو، یہ دو مؤثر طریقوں پر دار و مدار ہے۔ اگر اس کا اثر ڈالنے والی چیز ہماری جو ہے بے راہ روی ہے، غلط طریقہ ہے، غلط مذہب ہے، غلط مسلک ہے، تو اگر اس طریقے سے اس پر محنت کی گئی ہے تو اس کا اثر اول وہلہ میں اس پر چھپ جاتا ہے اور اسی پر بندہ قدم اٹھا لیتا ہے۔ اور اگر ہماری محنت اس کے برخلاف سچی ہو گئی، اسلام کی روشنی میں ہوئی، ایمان کی جھلک میں ہوئی، ایمان کی نورانیت میں ہوئی، اور اس کے تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور اس کے فضائل اور برکات اور جنت اور اس کے جو ہے نتائج اور اس کی راحت و آرام، اللہ کی رضا، اس انداز سے محنت ہوتی رہی تو وہ نقش اول ہے، وہ چھپے گا اور اس پر اثر اس کا ہونا یقینی ہے۔ آج ہمارے اثرات ہمارے دلوں پر جو نہیں ہو رہے ہیں، ہم تقریروں کی کمی نہیں ہے، پمفلیٹ کی کمی نہیں ہے، رسالوں جریدوں کی کمی نہیں ہے، اور اخبارات کی کمی نہیں ہے، تمام سوشل میڈیا کی کمی نہیں ہے، کوئی چیز آپ کو دیکھنا ہے ایک پل کے اندر آپ کلک کیجئے اور اس کے بعد یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے، فیس بک پر دیکھ لیجئے، طرح طرح کے مضامین آپ کو سامنے آتے ہیں، لیکن اس کا اثر کچھ نہیں ہوتا۔ ادھر دیکھا فوراً ڈیلیٹ، کیوں ایسا ہو رہا بھائی؟ اس لیے کہ جو نورانیت کتابوں میں ہے، جو نورانیت اس ہاتھ سے چلے ہوئے قلم میں ہے، وہ نورانیت وہاں آپ کے اس ذرائع کے اندر نہیں ہو سکتی۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے، آپ تلاوت کیجیے، قرآن کی تلاوت، آپ قرآن پاک باقاعدہ دفتی میں لکھا ہوا قرآن اٹھا کر کے تلاوت کیجئے اور وہی موبائل میں تلاوت کیجئے، زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔
آپ قرآن کھولیں گے، اس کے کھولنے ہی میں نورانیت دل پر اثر پڑتی ہے، آنکھوں میں روشنی آتی ہے، ہاتھوں کو لذت ملتی ہے، دل میں مسرت اور سرور ہوتا ہے، دماغ اس کو کیچ کرتا ہے اور دماغ اس کی روشنی کو عکس کرتا ہے اور ٹرانسفر کرتا ہے دل تک اور دل میں اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو یہ جب اثرات اتنا ہے تو ایسی ہماری دیگر کتابیں ہیں، دینی کتابیں ہیں، ان کتابوں سے براہ راست اگر حاصل کیا جائے تو انشاءاللہ اس کا اثر ہمارے قلب پر، ہمارے دل پر آئے گا۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت کا اثر اتنا زبردست ہوتا ہے کہ دل بالکل موم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ ارے وہی قرآن ہی تو ہے کہ کفار مکہ سخت سے سخت تھے، بالکل پتھر جیسے، بلکہ قرآن نے کہہ دیا بل ہم اضل، یہ انعام اور جانوروں کی مثال ان کی دے کر کے کہا یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اس سے بھی گمراہ۔ لیکن نہیں، جب اس پر قرآن کی محنت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل چل کر کے گلیوں کوچوں میں اور مجلسیں قائم کر کے اور قرآن سناتے تھے، اور کچھ نہیں، کوئی تقریر نہیں، کوئی بیان نہیں، خالی قرآن سناتے تھے، قرآن کے الفاظ کانوں کے راستے سے دل پر اترتے تھے، نتیجہ یہ ہوتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ آدمی بڑا سا بڑا دشمن قاتل زمانہ ہے، آپ کو تہہ تیگ کرنے کے لیے ارادے سے نکلا، لیکن وہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے اور قرآن کو کی لذت اور اس کی نورانیت کا عکس جب ان پر ڈالتے تھے تو نتیجہ یہ ہوتا تھا یہ دشمن بھی زیر ہو جاتا تھا۔ اسلام بہت بڑی چیز ہے، سارے مذہب میں سے سب سے قیمتی مذہب اور سچا مذہب، حق مذہب، نجات دینے والا، دین اور دنیا دونوں کی فلاح اور آخرت کی فلاح، دنیا کی کامیابی دونوں کو جامع اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام۔ یہ مذہب اسلام وہ سچا مذہب ہے جس کی آبیاری سردار انبیاء فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اپنے باپ حضرت ابراہیم الخلیل اللہ سے جو دین اور ملت ابراہیمی ملی تھی اسی کی اشاعت و تبلیغ کرتے رہے اور اسی کو پانی دیتے رہے۔ اتنا پانی دیا، اتنا پانی دیا کہ ساری دنیا میں اس کے چرچے ہو گئے، پوری دنیا میں اسلام گونج اٹھا اور اسلام کا مذہب پھیل گیا اور اتنا زیادہ ترقی ہوئی، کوئی گوشہ بچا نہیں دنیا کا جہاں اسلام اور مسلمان نہ ہو۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو قربانی ہوئی ہے، محنت ہوئی ہے، تو قرآن صرف پڑھا گیا، اس کا اثر یہ ہوا اگر قرآن کی گہرائی اور گہرائی میں گھسے، اس کے معانی اور احکامات کی تتبع و تلاش کریں تو یہ ارتداد کیا چیز ہے، کفر کیا چیز ہے، شرک کیا چیز ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ حقیقت ہے کہ حق جب آتا ہے، اور حق کیا ہے؟ مذہب اسلام حق ہے۔ یہ جب آتا ہے تو اپنے سامنے باطل کو مٹنا ہی پڑتا ہے اس کے سامنے، اور اس کو دفن ہونا پڑتا ہے، اور وہ مٹ کر ہی رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے گھروں میں اس کے چرچے ہونے چاہیے۔ آج ارتداد کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھرانے، چاہے وہ کسی کا ہو، ہم اپنے آپ کو بری نہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کوئی اپنے آپ کی میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں دودھ کا دھلا دھلایا ہوں، خطان نہیں۔ ہر آدمی جو ہے ڈرا سہما ہوا ہے۔ کس بات سے ڈر رہا ہے؟ اسی بات سے ڈر رہا ہے کہ نہ جانے کب شیطان جو ہے ہمیں غافل کر دے، کب شیطان جو ہے وسوسے ڈال دے، کب شیطان غافل کر دے۔ ہر آدمی اس سے سہما ہوا ہے، اس کو دفن کرنے کا یہی راستہ ہے کہ قرآن کا چرچا، قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے۔ ابھی راستے میں ہم لوگ آ رہے تھے، ساتھ میں ہمارے گاؤں مہولی میں جو ہے مقیم ہے، رہنے والے کہیں اور کے پردھان جی ہیں، ان کے بارے میں جو ہے ان کے ہم اسروں ساتھیوں نے، دوستوں نے تذکرہ راستے ہی میں کیا کہ 3 پارہ تلاوت جو ہے، 4 پارے تلاوت روز آنا وہ پردھان جی کر لیتے ہیں، اور ہم جو ہے عام آدمی ہو کر کے پردھان کے پاس تو کہاں فرصت ہوتی ہے بھائی؟ ارے اسے تلاوت کے کہاں فرصت ہے؟ اسے تو سیاست اور تمام طرح کے چیٹ فراڈ فلاں ڈھگا اسی میں الجھا رہتا ہے۔ لیکن اگر پردھان جی تلاوت کر رہے ہیں، پتہ چلا مہینے میں 3 قرآن ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ بہت حیرت ہوئی کہ واقعی اتنا مشغول آدمی قرآن سے اتنا دلچسپی رکھ رہا ہے،
اور اتنی محبت ہے، اور حقیقت یہ ہے مسلمان کی شان قرآن، مسلمان کی شان قرآن ہے۔ ابھی آج کا ایک دم تازہ ترین واقعہ کہیں سے ذکر کہیں اور نہ ٹرانسفر کرنا اس کو ہے، ایک 2-3-4 لوگ جو ہے ساتھ میں ابھی آج آئے ہمارے پاس، کسی نے بھیج دیا کہ بھائی تھوڑا سا مولوی صاحب سے دعا کرا لو، اور اس کے بعد میں نے کہا یار یہ سب جھاڑ پھونک یہ اپنا کام نہیں ہے، میں کیا جانوں یار یہ سب۔ تو میں نے کہا چلو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرا۔ ابھی سورہ فاتحہ شروع ہی کیا تھا میں، اور اس کے بعد وہ جو اس پر جن تھا سوار وہ حاضر ہو گیا فوراً۔ میں نے کہا یار تو بڑا مسئلہ ہو گیا، ہم بھی گھبرائے تھوڑا سا، یہ سب مرحلہ بھائی دوسرے لوگ بابا گیری جو کرتے ہیں وہ یہ سب جانتے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے کہا قرآن کے سامنے تو بڑا سا بڑا رستم زیر ہو جاتا ہے، قرآن پڑھو اس کے سامنے۔ میں نے اس کے بعد تلاوت شروع کر دیا، ایک طرف سے جو بھی یاد تھا پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی اس سے معاہدہ کیا، میں نے کہا کیوں پریشان کر رہا ہے اس کو، چھوڑ دے اسے، جو اس نے بات کہا میں اس کو نقل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ اتنا مجھے باقاعدہ لگایا گیا ہے، مجھے مسلط کیا گیا ہے، میرے بادشاہ نے اس کو بھیجا ہے مجھے کہ اسے پریشان کرو، اور مجھے اس میں لذت آتی ہے، میں مجبور ہوں، میں جا نہیں سکتا، میں بھیجا ہوا ہوں۔ میں نے کہا لیکن یہ اس پر میرا کچھ چل نہیں پاتا، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہے نہیں چل پاتا؟ کہ اتنا تلاوت کرتی ہے لڑکی، اتنا تلاوت کرتی ہے، نماز ایک نہیں چھوڑتی، بستر سے اٹھنے کی سکت نہیں رہتی ہے، بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے نماز پڑھتی ہے۔ اس لیے میں پریشان ہوں کہ مجھے ستانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے اس کے پاس بھیجا گیا ہے، میں تکلیف اس کو دے نہیں پاتا، میں پریشان رہتا ہوں، اور جس کے نتیجے میں جو ہے ہم ادھر پریشان ہوتے ہیں، ادھر سے ہم کو جو ہے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، کیوں اس پر ظلم نہیں کر رہے، کیوں نہ پریشان کر رہے ہو۔ تو یہ حال قرآن کی تلاوت کا کہ بھوت شیطان بھی عاجز ہے، آج لوگ پریشان ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے، پیڑ پودے کے سامنے دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ ایک دم آسان نسخہ، قرآن پڑھو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو بھوت پریت جتنے ہیں سب وہاں سے دفن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ فجر کے بعد، آج کا 20 سال کا پہلے کا زمانہ ہم بتا رہے ہیں، ہم لوگ بچپن کا، کہ مسجد سے جب نکلتے تھے گلی سے گزرتے ہوئے تو ہر گھر سے جو ہے قرآن پاک کی خواتین کی آواز آتی تھی تلاوت کی۔ اب وہ مسجدیں ویران ہو گئیں، قرآن گھر تو چھوڑ دیجئے، مسجد میں کوئی فجر کے بعد تلاوت کرنے والا نہیں ملتا، سوائے کہ 2-4 بوڑھے بیچارے ہوتے ہیں جو تلاوت کی پابندی کرتے ہیں۔ تو میرے نوجوان دوستوں، خاص طور سے آپ مخاطب ہیں کہ ہمیں اس دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اور ایک بات خاص طور سے یاد رکھنا، کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا، کہ یار کچھ کشمکش میں نہ پڑنا، اور تردد میں نہ پڑنا، شک میں نہ پڑنا کہ نہ جانے یہی مذہب ٹھیک ہے کہ کوئی اور دوسرا جو پیش کرتے ہیں لوگ، طرح طرح کی جو ہے لالی پاپ دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ قطعاً بڑے سے بڑے لالی پاپ دینے والے آپ کو سامنے آئیں گے، لیکن ان میں لالچ اور ہرش میں نہ پڑنا، بلکہ یہ یاد رکھو، گرہ باندھ لو دل کے اندر کہ یہی مذہب حق ہے، قیامت تک یہی اسلام زندہ باد رہے گا۔ اور جس دن اسلام مسلمان نہیں تو سارا کارخانہ اللہ مٹا دیں گے، نہ سورج رہے گا، نہ چاند رہے گا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سب اللہ مٹا دیں گے۔ یہی اسلام اور مسلمانوں کی برکت سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور اللہ چلا رہے ہیں۔ اللہ نے خود ہی فرمایا کہ جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا رہے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ حدیث میں تو لفظ یہ آتا ہے حتیٰ یقول اللہ اللہ، یعنی پورا کلمہ بھی اس کو یاد نہیں، اللہ اللہ خالی کہنا جانتا ہے، اسی کا عقیدہ دل میں ہے کہ اللہ واحد، اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ لم یتخذ ولدا ولا صاحبہ، اللہ جو ہے ایسا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی مثیل نہیں، نظیر نہیں، اس کی کائنات پر حکومت ہے، سارے ذرے ذرے پر حکومت ہے، ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتا، اس پر عقیدہ رہے۔ اتنا بھی عقیدہ اگر رہے گا اللہ اللہ کا، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ نظام، یہ مسلمان کاہے بزدلی کا شکار ہے، کیوں کم ہمتی کا شکار ہے؟ ہرگز نہیں، یہ عزت والا ہے، اسلام عزت دلاتا ہے، مسلمان عزت والا ہے، اور جہاں رہتا ہے اسے عزت ملتی ہے۔ ہاں، حالات میں ڈالا جائے گا،
حالات میں ڈالا جائے گا، آگ میں دہکا دیا جائے گا، کنویں میں ڈال دیا جائے گا، سمندر کے اوپر سے گزرنے کا نوبت آ جائے گی، طرح طرح کے حالات آئیں گے اور امتحانات آئیں گے، لیکن اللہ رب العزت حفاظت بھی فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آگ کو کہہ دیا کہ آگ یہ تیری غذا نہیں ہے، اس کو جلانا نہیں۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، بالکل کولڈ ہو جانا، لیکن اتنا کولڈ نہ ہو جانا کہ بالکل دانت بجنے لگے۔ اللہ نے سلامن لگا دیا، ٹھنڈی رہنا ایئر کنڈیشن کی طرح، جس میں راحت بھی ہو، اے سی لگی ہوئی ہو، راحت ہو، اور برف کی سلی جہاں سے نکلتی اسی میں ڈال دیا جائے تو آدمی پریشان ہو جائے گا۔ تو اللہ نے آگ سے کہا بالکل اس ایئر کنڈیشن کی طرح بالکل ٹھنڈی ہو جا، راحت اور آرام والی بن جا۔ چنانچہ گلگلزار اللہ نے اس آگ کو بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، کنویں میں ڈالے گئے، جیل میں ڈالے گئے، اور تو یہاں تک کہ ان کو غلام بنا کر کے بیچ دیا گیا۔ کچھ بول نہیں رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، جہاں جو حالات آ رہے ہیں کنویں میں گئے، آرام سے کود گئے، جیل میں ڈالا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی میں مجرم ہوں، چلو لے چلو جیل میں، یہاں تک کہ امتحانات سے گزرتے رہے اور یہ سوچ لیا کہ اللہ ہی مجھے امتحانات میں ڈالا ہے، وہی نکالے گا، اور ہر امتحان میں اپنے تمام انبیاء کو اللہ نے کامیاب کیا ہے، اور ہم انہی کی نام لیوا ہیں اور انہی کے روش پر چلنے والے ہیں، انہی سے ملی ہوئی ملت ابراہیمی پر عمل کرنے والے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اور ملت ہمارے سامنے، انسانیت کے سامنے پیش کیا، یہ بہت قیمتی دولت ہے۔ اس دولت کا مقابلہ کوئی دنیا کی دولت کر نہیں سکتی۔ اور رہا مال و دولت ظاہری، یہ تو میل کشیل ہے، کل من علیہا فان، یہ تو چند دنوں کے لیے ہے کہ آج ہمارے پاس ہے کل آپ کے پاس ہے، آج آپ کے پاس ہے کل ہمارے پاس ہے۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے۔ ما سمی المال الا انہ یتمول، کہ وہ جو ہے عدلتا بدلتا رہتا ہے، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف یہ حرکت کرتا رہتا ہے۔ مال کون اوریجنل ہے وہ بھی سن لیجئے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بھی بتا دیا۔ بہت قیمتی بات شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا، کہا عمر مال از بہر آسائش عمر است، مال جو ہے، دولت جو ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ جسم کو اور راحت و آرام کے لیے، زندگی کے راحت و آرام کے لیے۔ اگر مال سے آرام نہ نصیب ہو تو وہ مال بیکار ہے۔ نہ عمر از گرد کردن مال، یہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے نہیں، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مال آج سے آپ سارا دھندہ بند نہیں، سر سے بند نہیں، دکانیں کل سے لاک نہیں، مطلب یہ ہے صرف اسی کی دھن میں لگ رہا ہے، اسلام کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا، بیچ ڈالا، یہاں تک کہ مرتد ہو گیا، دوسرے دھرم میں چلا گیا۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہوگی، بڑی کمزوری کی بات ہوگی، اور دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے۔ ظاہری طور پر کچھ ہم کو ترقی دکھائی دے گی، لیکن وہ ترقی نہیں ہے، وہ تو ایسے ہے جیسے کہ کسی گوبر پر چاندی کا ورق چڑھا دیا، سوہن حلوہ نہیں بن سکتا وہ، کہ بھائی حلوے پر جو ہے چاندی کا ورق رہتا ہے، اس پر بھی چاندی کا ورق، تو ہر چاندی کا ورق چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ تو جہاں چاندی کا ورق، ایک صاحب تھے، یہی موسم تھا، برسات کا موسم تھا، اور چلے گئے جنگل میں جامن کے، اور اس کے بعد رات کا اندھیرا، تو جامن ہی کی سائز کا جو گوبڑوڑا بھی رہتا ہے، تقریباً وہی سائز رہتی ہے، جامن بھی کالا ہوتا ہے، گوبڑوڑا بھی کیا ہے، کالا ہوتا ہے۔ تو اب اندھیرے میں کوئی گوبڑوڑا بھی آئے، کبھی جو ہے جامن بھی آ جائے، وہ ایک طرف سے چنتے رہے، کھاتے رہے، تو کوئی کچ کرے کوئی پچ کہے، چھوڑیں گے ایک نہیں، چاہے کچ کرو چاہے پچ، ایک نہیں چھوڑیں گے، ہیں یہ سیزن میں۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ چاہے گوبر پہ چاندی کا ورق ہو یا سوہن حلوہ پہ لگا ہوا ہو، کہتے اسلام ہو چاہے غیر اسلام ہو، جہاں ہم کو لذت ملے گی وہیں جائیں گے۔ یہ ہماری عقل کے خلاف بات ہے، یہ ہمارا دھرم نہیں سکھاتا، ہمارا مذہب نہیں سکھاتا، ہمارا اسلام نہیں سکھاتا، ہمارا قرآن نہیں سکھاتا، بلکہ ہمارا قرآن صفائی سکھاتا ہے، پاکیزگی سکھاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز سکھاتا ہے، جائز ناجائز کی تمیز اور فرق سکھاتا ہے، اور اچھے اور برے کی تمیز دکھاتا ہے، اور دن اور رات کو الگ بتاتا ہے،
اور نور اور ظلمت کو الگ بتاتا ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ خوبصورت مذہب ہے۔ اس مذہب کی آبیاری کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ہر گھر کا فرد جو ذمہ دار، کہتے ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ جو گھر کا مکھیا باپ ہے وہ تو ہے ہی، لیکن بیٹا اگر جوان ہو گیا وہ اپنے ماتحتوں یعنی اپنے چھوٹے بھائی اور بہنوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ اگر کہیں بے رہروی کی شکار ہیں، بے ٹائم جو ہے آنا جانا ان کا گھر میں ہے، تو اس کی جو ہے قدغن لگائیں، پابندی لگائیں کہ مغرب کے بعد تم کہاں غائب تھے۔ آج ہماری نوجوان نسلیں جو برباد ہو رہی ہیں کہ پوری رات غائب، اور اس کے بعد دوسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، غلط مجلسوں میں اٹھنا بیٹھنا، غلط تذکرے سننا، اور اس کے نتیجے میں وہی روش پر پھر چلنے کا مزاج بن جاتا ہے اور قدم بھی اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے آج اگر ہم ارتداد سے بچنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر کی تعلیم شروع کریں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف گھر کی تعلیم پر بہت زور دیا کرتے تھے۔ آج وہ چیز ہمارے گھروں سے رخصت ہو رہی ہے۔ کسی بھی گھر میں چلے جاؤ، ہم جو ہے اپنے آپ کو بھی بری نہیں کہتے، جس گھر میں آپ چلے جاؤ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، اگر 4 لڑکے ہیں، ایک لڑکا ادھر موبائل لے کر بیٹھا ہے، ایک ادھر کونے پہ بیٹھا ہے۔ اگر ابا جی پہنچے تو ابا الگ پرسنل اپنا لے کر کے کتاب کھول کر کے بیٹھ گئے، اماں جی ہیں تو وہ الگ پرسنل، کوئی نہ وہ اس کے حالات پوچھ رہا ہے، نہ اس کی خیریت لے رہا ہے، نہ اس کے حالات معلوم کر رہا ہے۔ ہر آدمی اپنے دھن میں لگا ہوا ہے۔ اب جب آنکھ جو ہے بند ہونے لگتی ہے کہ اب دسترخوان لگاؤ، ساڑھ کی طرح کھا لی ہے، اس کے بعد سو گئے۔ گھوڑا بیچ کر کے 8 بجے 9 بجے تک سو رہا ہے۔ اب اس کے بعد بے ٹائم سونا، بے ٹائم اٹھنا ہمارا ہے، تو ظاہر بات ہے ہم نے خود ہی اپنے آپ کو خراب کر لیا۔ ہم نے کوئی نظام نہیں بنایا۔ نظام الاوقات بنانا ہمارے لیے بالکل لازم ہے اگر اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ اور خاص طور سے جو ہم نے محسوس کیا ارتداد کے سلسلے میں کہ آج غیر کی طرف جو ہمارے نوجوان اور بچے اور بچیاں کیوں بھاگ رہی ہیں، ظاہری حسن ان کو دکھائی دیتا ہے، ظاہری جو ہے مال و دولت ان کو دکھائی دیتی ہے، ظاہری ٹھاٹ بانٹ پر جو ہے گرویدہ ہو کر کے، اور ان کی جو ہے ظاہری جملے کی ساخت اور بناوٹ کو پر گرویدہ ہو کر کے اور قدم اٹھا لیتے ہیں۔ چند مہینے نہیں گزرتے جو ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، کتنوں کی لاشیں آتی ہیں، کتنی کی بیٹیوں کی دیکھا گیا کہ چند مہینوں کے بعد ان کی لاشیں ملتی ہیں، اور چند دنوں کے بعد ان کے ساتھ معاملہ طلاق کا ہوتا ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ گھر سے بھی بیگانہ اور ادھر سے بھی دوڑا دیے گئے، اب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس لیے خدا را اسلام نہ چھوڑو۔ اسلام بہت قیمتی دولت ہے۔ یہ ہمارے جو ہے نبی اور رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام کی ایک بڑی کھیپ اور جماعت ہے جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر دیا اسلام کو محفوظ کرنے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اور اپنی زندگی میں ہی نہیں بلکہ دوسرے کی زندگی میں اتارنے کے لیے شہادت کا جام نوش کر لیا۔ گھر سے نکال دیے گئے، بے گھر ہو گئے، سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن اسلام کو چھوڑ دیں، ایمان کو بیچ دیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ اگر ہمیں اس فتنے سے بچنا ہے، اپنے گھر میں دینی تعلیم کو لانا پڑے گا۔ ہمارا ہر بچہ کم سے کم مکتب کی، آج جو ہمارے علماء نے گاؤں جگہ جگہ مکاتب کا قیام کیا ہے کہ وہاں ہمارے بچے ابتدائی طور پر جہاں قدم رکھتے ہیں وہ الف سے اللہ پڑھتے ہیں، با سے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، سورہ ناس پڑھتے ہیں، سورہ فلق پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن مکمل پڑھنے کا سلیقہ اور ہنر ان کو آ جاتا ہے، اور دیگر ایمانی اور اسلامی دینی کتابیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں۔ ہمارے فرائض کیا ہیں، ہمارے واجبات کیا ہیں، ہمارے مستحبات کیا ہیں، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں، فرشتے کیا ہیں، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے درجہ پنجم تک کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ موٹی موٹی چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں دھکے کھاؤ نا یار، ہائی سے ہائی تعلیم حاصل کرو نا،
بہترین گریجویٹ بنو، بہترین ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر بنو، پروفیسر بنو، کوئی منع نہیں کرتا۔ جتنے بڑے لیول پر ہمارے امت مسلمہ میں سے چاہے اے پی جے عبد الکلام اور اسی طریقے سے دیگر بڑے بڑے حضرات جو دنیا میں اپنا ایک لوہا منوا لیے، وہ بھی مدرسے سے نکلے ہوئے نسل تھی، مکتب کی تعلیم تھی، دینی تعلیم تھی۔ اس نے پانی اتنا دیا، اتنا اسٹیم ہو جاتی ہے، اتنا روحانیت زندہ ہو جاتی ہے، کوئی بڑا سا بڑا طوفان بھی اس کو انشاءاللہ کم سے کم درجہ ہے یہ کفر اور شرک تک نہیں پہنچے گا، کم سے کم اپنے اسلام پر باقی رہے گا۔ ایمان، ہاں کچھ بدعملیاں ہو سکتی ہے، کبھی نماز بھی چھوٹ جائے گی، کبھی رکعت نکل جائے گی، کبھی کم سے کم پورے ہفتہ نہیں پڑھے گا لیکن جمعہ ہی پڑھ لے گا، عیدین کی نماز پڑھ لے گا، کسی کے جنازے میں شریک ہو جائے گا، کم سے کم یہ ساری چیزیں تو اس کو رہیں گی۔ یہی ابھی جمعہ پڑھ رہا ہے، ہم اس کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ 8 دن کہاں چلے گئے تھے اور ہفتے بھر کہاں غائب ہو گئے تھے، آئے ہو دستی باندھ کر کے آج جمعہ پڑھنے کے لیے 2 رکعت احسان جتلانے کے لیے نہیں، محبت کے ساتھ آیا، اس کو سینے سے لگاؤ اور اس کو اور رغبت دو اور ترغیب دو۔ انشاءاللہ آج وہ جمعہ پڑھا، کل سے وہ فجر بھی پڑھنا شروع کر دے گا، کل سے ظہر پڑھنا شروع کر دے گا، آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ آپ کی بات مان کر کے مکمل اسلام پر کھڑا ہو جائے گا، اور وہی انشاءاللہ دین کا داعی اور سیدائی بھی بن سکتا ہے، سپاہی بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ ہم گھر کی تعلیم کو زندہ کریں۔ اگر ہمارے بچے قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، شروع سے نرسری میں چلے گئے، اسکول کالج کا رخ کر لیا ہے، تو ابھی سے کوئی ہوش کے ناخن لو اور اپنے آپ کو اس پر آمادہ کرو، پابند بناؤ کہ انشاءاللہ آج سے ہم گھر میں کم سے کم کوئی دینی کتاب 5 منٹ، زیادہ نہیں کہہ رہے ہیں، 4 گھنٹہ کی تقریر نہیں، 5 منٹ کتاب کھول کر کے دینی اپنے علماء سے رجوع کر کے معلوم کرنا کہ دینی کتاب کون سی گھر میں پڑھی جائے۔ فضائل اعمال ہے، منتخب احادیث ہے اور دیگر دینی کتابیں ہیں، کچھ مسئلے مسائل کی کتابیں ہیں۔ 5 منٹ کی تعلیم جاری کرو اور اس کے بعد دھیرے دھیرے 1 منٹ اور بڑھا دیا، ہوتے ہواتے گھنٹوں کی تعلیم آپ کریں گے، بچے جٹ کر کے اس کے بعد لذت محسوس کریں گے اور کہیں گے کہ ہر طرف جہاں موبائل دکھائی دے رہے تھے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ چند دنوں کی محنت کے بعد ہر طرف قرآن اس کونے میں پڑھا جا رہا ہے، قرآن اس کونے میں پڑھا جا رہا ہے، تلاوت اس کونے میں ہو رہی ہے، دینی کتاب کا مطالعہ اس کونے میں ہو رہا ہے، ہر طرف انشاءاللہ گھر میں ہمارے بچے اور بچیاں، ہماری مائیں اور بہنیں انشاءاللہ دین کو مضبوطی کے ساتھ اتارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ملیں گے، اور یہ بس تھوڑا سا ہمیں اس پر کھڑے ہونا پڑے گا، ہم ذمہ داروں کو تھوڑا احساس لینا پڑے گا، اسٹینڈ لینا پڑے گا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اس کا پابند نہیں بنائیں گے، یہ تو ہمارے ماتحت ہیں، ہماری بیوی، ہمارے بچے ہمارے ماتحت ہیں، یہ تو ہمارے ماتحت ہیں، ہم جیسا چلانا چاہیں گے ایسے چلیں گے۔ ہماری تربیت چھوٹی تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ آج آوارہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، ماں باپ کی گستاخیاں نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا را ہم آج بھی مایوس نہ ہوں، کم ہمت نہ ہو، فلا تہنوا ولا تفشلوا فتذهب ريحكم، کہتے ہیں بزدل نہ ہو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس لیے ہمت کے حوصلے کے ساتھ جمے رہو، اور بس یہی ہے کہ اس فتنے سے کیسے بچا جائے، ہم دینی تعلیم کو فالو کریں اور اس کا استقبال کریں اور اس کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہمارے گھر کی دنیا بدل جائے گی۔ آج یہ جو ماحول چند افراد میں دکھائی دے رہا ہے، انشاءاللہ وہ نوجوان جو آج نہیں آ سکے ہیں، اگلی مجلس جب ہوگی انشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ملے گی۔ ارے ملے گی کہ نہیں ملے گی انشاءاللہ؟ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وقت میں نے پوچھا نہیں تھا، ہو گیا میرے خیال سے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو اللہ نے دل میں ڈالی، زبان سے نکلی۔ اللہ جو ہے توفیق عطا فرمائے کہنے والے کو بھی اور سننے والیوں کو اس پر عمل کرنے کی، اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع آیا تو بات عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔